28 کا تعلق اندرون سندھ سے، 1 کا تعلق دیگر صوبے سے، اور صرف 10 کا تعلق شہری سندھ سے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی ممبران کی تعداد 9 ہے، 8 کا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ تو آپ بتائیے یہ کوٹا ہے یا یہ نفرت ہے؟ کوٹا بھی اگر سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان تھا تو 60 اور 40 کا تھا، اس میں صرف 3 شہر شامل ہیں۔ اور یہ ہے جرائم کی فہرست جو آپ کے سامنے لکھی۔ اس میں کئی جگہ پر کراچی اور حیدرآباد کی نوکریوں میں ایک بھی کا تعلق بھی سندھ کے شہری علاقوں سے نہیں ہے، کی نوکریوں میں ایک بھی کا تعلق بھی سندھ کے شہری علاقوں سے نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی 4 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے بعد اب جتنے لوگوں کی نمائندگی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کی بنیاد پر جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اب وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے میں ہونے والی اس درجہ کی ناانصافیوں پہ اقدام کرے۔ ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی رہی اس کے لیے ہم نے آئینی، قانونی اور عدالتی راستے اختیار کیے ہیں۔ یہ کئی بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہماری درجنوں پٹیشن جو انسانی حقوق اور اس کھلا ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہے وہ اعلیٰ عدالتوں میں سسک رہی ہے۔ ہم نے وفاقی حکومت سے صرف یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے انصاف کی راہ میں رکاوٹوں اور روڑوں کو ہٹایا جائے۔ معزز صحافی حضرات، آرٹیکل 149 جو کہ اس وقت جب 1973 میں آئین بنا تھا اس کا حصہ تھا، اور نمائشی طور پہ نہیں تھا، استعمال کرنے کے لیے تھا۔ اس اندیشے کو محسوس کرتے ہوئے تھا کہ جو اندیشے آج حقیقت بن کر اور دیمک بن کر صوبہ سندھ کو چاٹ رہے۔ یہ آرٹیکل کب ریووک ہونے، کب امپلیمنٹ ہونے؟ یہ 18ویں ترمیم میں، جن میں صوبوں کو خود مختاری دینے کے بہانے سے اختیارات لیے گئے، اس میں بھی اس شق کو چھیڑا نہیں گیا ہے۔ یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو ان کا جائز حق دیکھنے کے لیے آئین میں جو گنجائش بچی ہوئی ہے اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کی جو شدت ہے اس کو بھی آپ کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر نوید بھائی اگر وہ 1-2 چیزیں ہیں۔ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ جاتا ہے کہ اندرون سندھ میں وہاں بھی تمام میرٹوں کو پامال کر کے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، عارضی بھرتی، پھر ان کی پوسٹنگ سندھ کے شہری علاقوں میں کر دی جاتی ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں لا کر ان کو مستقل کر دیا جاتا ہے، اندرون سندھ کی پوسٹیں پھر خالی، پھر اس کو بھرا جاتا ہے، اور یہ گزشتہ 15 سال سے یہ کام چل رہا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو اور مہاجر قوم کو دیوار سے لگایا ہی نہیں گیا ہے، دیوار میں چن دیا ہے۔ بتائیں معزز صحافی حضرات، ہم
کچھ اسٹیٹکس آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور یہ سندھ میں ہونے والی جابس کے حوالے سے ہیں، اس لیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اور سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے 41,000 نئی نوکریاں دینے کے لیے۔ 37,000 صفحات پر مشتمل یہ آپ کے سامنے مفصل رپورٹ رکھی ہوئی ہے، اور اس سے کچھ کم پرنٹنگ اور بائنڈنگ کے مراحل میں ہے۔ میں آپ کو فار ایگزامپل یہ بتا دوں کہ یہ ساری، میں آپ کو یہ ایک صفحے پر 20 افراد کی تفصیل ہے، جس میں نام، ولدیت، CNIC نمبر، ڈیٹ آف برتھ، کس ڈسٹرکٹ کا جاب ہے اور کس ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے، کس تاریخ کو اپائنٹمنٹ ہوا، گزٹڈ ہے، نان گزٹڈ ہے، کس ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ یہ ساری ایک صفحے پر 20 افراد کی ڈیٹیل ہے۔ تو ایسے 37,000 صفحات یہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے کچھ کم پرنٹنگ اور بائنڈنگ کے مراحل میں یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری جاب کانسٹیبلز کی جاب ہیں۔ ساتھ ہی کچھ چاہیں میڈیا کے دوست قریب آ کر دیکھ بھی سکتے ہیں اسے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پیپلز پارٹی کے جو صحافی حضرات پیپلز پارٹی کے متعصب طرز حکومت پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو ہم انہیں آفر کرتے ہیں کہ ہمارے آفس آئیں۔ اس قسم کا بہت سارا مواد ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ جس کو وہ دیکھ کر یہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کو بتا سکتے ہیں کہ یہ طرز حکومت پاکستان کی تباہی کا پورا بندوبست ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ میں آپ کو یہ ایک صفحہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ساری کانسٹیبلز ہیں، اور یہ سب کراچی کی پوسٹیں ہیں۔ کراچی لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور کوئی صحافی دوست آ کے دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، اور ایک کا بھی تعلق کراچی سے نہیں ہے، ایک کا بھی تعلق کراچی سے نہیں ہے۔ یہ بھی تمام کراچی کی پوسٹیں ہیں، ایک کا تعلق بھی کراچی سے نہیں ہے۔ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں، تو یہ تمام یہ میں نے اتنے سارے صفحے اٹھائے ہیں۔ اس کے بعد یہ کانسٹیبل کی ہیں، یہ ساری کراچی کی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق بھی کراچی سے نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام شکارپور، گھوٹکی، لاڑکانہ، خیرپور، جیکب آباد، کشمور، وہاں سارے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا ان کے لیے اتنا ہی دل دھڑکتا ہے جتنا کراچی کے لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن جو بچہ کراچی میں پڑھ رہا ہے، رہ رہا ہے، اس کو بھی تو اپنے والدین کی بڑھاپے میں کفالت کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے روزگار کی ضرورت ہے، جس پر کراچی سمیت اندرون سندھ میں جتنے بھی غیر سندھی رہتے ہیں، اس میں کوئی پنجابی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی پٹھان بھی نہیں ہے، کوئی بلوچ بھی نہیں ہے۔ تو یہ طرز حکومت، جب گھروں کے اندر اگر مساوات نہ ہو تو گھروں کے درمیان میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت سے اور بندوق سے ہمیں دبا لے گا، تو ہم ان کی غلط فہمیاں جلدی دور کر دیں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ صرف دکھا رہا تھا، یہ ساری ڈیٹیل ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں، یہ تو پورے سندھ کی ڈیٹیل ہے،
اس میں کراچی کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن میں جو انہوں نے بھرتیاں کی، وہ مطلب یہاں کا کوئی نہ پڑھا لکھا آدمی تھا، نہ پولیس میں کوئی خدمات انجام دینے کے لیے تیار موجود تھا، نہ ایجوکیشن میں کسی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے میرٹ کے ادارے بنائے ہیں، خالد مقبول بھائی نے ذکر کر دیا کہ خود جو پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ہے سائیں-داس سولنگی صاحب، ان کے 2 بچے رولر ڈومیسائل پر اپائنٹ ہوئے ہیں، 17 گریڈ میں، اور پاس کیا ہے پبلک سروس کمیشن، اور 1 اربن پہ ہوا ہے۔ ایسے ہمارے پاس سینکڑوں کیسز ہیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں، جو رولر ڈومیسائل پر اپلائی انہوں نے کیا، وہ پاس نہیں ہو سکے، انہوں نے اربن ڈومیسائل بنایا، اور اربن ڈومیسائل کے اوپر شہر کی سیٹ کے اوپر آگے، ایون یہ کہ ٹیچروں میں اور لیکچراروں میں اردو پڑھانے والوں کو، اردو پڑھانے والوں پر بھی اردو بولنے والوں کو نہیں رکھا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ اب یہ چاہتے ہیں، تو اگر انہیں تھوڑا سا بھی احساس ہے اور وہ اس میں سندھ کا اور پاکستان کا مفاد سمجھتے ہیں، تو یہ جو 41,000 سیٹیں ہیں، یہ پہلے جو یہاں پر انہوں نے سندھ سے بھرتی کیے ہیں، انہیں دوبارہ اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں بھیجیں، اور یہ کراچی، حیدرآباد کے نوجوانوں کو یہ جاب فراہم کریں، تاکہ ان کے سارے دکھوں کا تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ دکھوں کا مداوا ضرور ہو جائے گا۔ محترم صحافی حضرات، گزشتہ 10 سال میں سندھ کے شہری علاقوں میں بننے والے ڈومیسائل میں سے 70 کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ اندرون سندھ سے تعلق، یعنی یہ جعلی ڈومیسائلز ہیں جن پہ کہ سندھ کے شہری علاقوں کی نوکریوں پہ، وسائل پر، اختیارات پر ڈکیتی ڈالی گئی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ ایک ہے؟ سندھ تقسیم ہے، اعلان ہونا باقی رہا۔ ایک کئی بار کہہ چکے ہیں، دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ ہم 1947 میں ایک عالمی معاہدے کے تحت اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، ہم حادثتی پاکستانی نہیں ہیں، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ہم پاکستان ہماری پہلی اور آخری چوائس ہے، ہم یہاں آئے تھے۔ اور اس عالمی معاہدے کے تحت سندھ اب 2 ہے، ایک متروکہ سندھ ہے اور ایک غیر متروکہ سندھ ہے۔ متروکہ سندھ کے مالک ہجرت کرنے والے آئے تھے، وہاں کی تمام زمینوں پہ، وہاں کے تمام وسائل پر، وہاں کی تمام نوکریوں پر صرف ان کا حق ہے۔ اور ان تمام ناانصافیوں کے باوجود اگر 10-15 سال ابھی بھی کسی نے مجھ سے کہا کہ نہیں جی دیہی علاقوں کے حالات تو خراب ہیں، ان کو اور 50 سال ہمیں لوٹ کر بھی اس کو آباد نہیں کیا جا سکا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ لوٹ مار کے لیے 10-15 سال ہمارے خلاف استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اس موقع پر اگر ہم آرٹیکل 149 کا ذکر نہ کریں اور یہ مطالبہ نہ کریں کہ مقدس آئین کی اس مقدس شق کا استعمال کرنے کا وقت ہے، ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کریں 149 ایمرجنسی والی صورتحال کے لیے نہیں ہے، یعنی عام، حالانکہ اس وقت سندھ میں بحرانی اور ایمرجنسی کی کیفیت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اگر آنے والے 1-2 سال میں پانی نہیں ملا تو یہاں پر ایمرجنسی ہوگی، اگر لوٹ مار کا یہی سلسلہ موجود رہا، پولیس کے رویے یہ موجود رہے تو یہی ایمرجنسی ہے۔ ہم تو اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ 149 وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے
सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को उनका हक दिलवाएं। 149 वज़ीर आज़म को ये अख्तियार देता है। आइन का सेक्शन 149 का 4, वैसे पूरा 149 वज़ीर आज़म को सूबों में मामलात के अख्तियारात देते हैं, लेकिन 149 का सेक्शन 4 जो है वो वज़ीर आज़म को ये अख्तियार देता है कि किसी सूबे में माली बहरान, माली बेकायदगी या अमन व अमान के ख़राब होने का ख़दशा है तो वज़ीर आज़म वहाँ पर मुदाखलत कर सकता है और वहाँ पर हुकूमत को भी डायरेक्शन भी दे सकता है, मुदाखलत भी कर सकता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये इसने मुतासिब हुकूमत ने 2008 में हुकूमत में आने के बाद कराची के पानी के मसाइल को इतना डिले किया थोड़े से पैसों से बनने वाले K4 को, कि अब ये खदशा पैदा हो गया है कि आइंदा जब गर्मी शिद्दत में आएगी तो कराची में पानी की बहुत कमी होगी, उस पर मोहल्लों में झगड़े होंगे, अभी भी होते हैं, वॉल बंद करने, वॉल खोलने, और इसी बुनियाद पर लसानी या मजहबी या फ़िरका वाराना झगड़े हो सकते हैं। इसलिए मुत्तहिदा कौमें एक बतौर इत्तेहादी जमात के इमरान खान साहब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि सिंध में वो अपने इन इख्तियारात को इस्तेमाल कर मुदाखलत करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि फिर तुम भी मदावा ना कर सको। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर मुमलिकत से और चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इधर नज़र करम फरमाएं। इसके साथ साथ आज सहाफ़ी हज़रात और सहाफ़त जो कि एक मुक़द्दस पेशा है, रियासत का चौथा स्तून है, आज हमने ये मुकदमा आपके सामने रखा है और 27 तारीख को 27 अप्रैल को ये मुकदमा हम लेकर आवाम के सामने जा रहे हैं बाग़ जिना में। और ये अब ये बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब वक्त आगे बढ़ गया है। साथ साथ हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में किसी की तारीख़, कुर्बानी और तहज़ीब हमसे हमारे हुब्बुल वतन होने का सर्टिफिकेट तलब करने की जुर्रत भी नहीं रखती है। लेकिन साथ साथ हम अभी चंद रोज़ पहले वॉशिंगटन में MQM के परचमों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान दुश्मन जो नारे लगाए गए उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और उनसे मुकम्मल तौर पे ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं कि बता रहे हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हम हर कदम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आने वाली ऐसी तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे। आप सबकी आमद का शुक्रिया। एक अमानत है जो आपको दे के जा रहे हैं, अपने दुखों की ये कहानी। जान बचाने दवाओं पर जान ज़रूरी ये भी है कि हम वज़ीर आज़म से ये भी गुजारिश करें कि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है और जो हालात हैं उसका सारा का सारा दबाव अब गरीब तबके पे पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे सबसे तशवीश की बात यह है, अद्वियात और ख़ास तौर पे जान बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है, जिसका कि नोटिस लिया जाए। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कर लें फिर क्वेश्चन कर जी बात। मैं सिर्फ आपके तवस्सुत से फेडरल गवर्नमेंट से और इमरान खान साहब से दरख्वास्त करना चाह रही थी कि अब जो
یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری جابز اویلیبل ہوں گی، تو میری درخواست ہوگی کہ وہ 28,000 جابز جو کہ فیصل باوڈا صاحب نے اعلان کیا ہے، وہ کے پی ٹی کے حوالے سے حق بنتا ہے کراچی میں رہنے والوں کا۔ 1 to 15 جو جابز ہیں وہ لوکل لوگوں کو ملنی چاہیے، چاہے اس میں پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، کوئی بھی کراچی میں جو رہتا ہے اس کا حق بنتا ہے، اور اس کو دیکھیں کہ بھائی اس کے پاس میٹرک یا مڈل اس نے کراچی سے کیا ہوا ہو، کیونکہ ہم اس پہ نہیں جا سکتے کہ ڈومیسائل جو ہے وہ کہاں کا ہے، کیونکہ کوئی بھی ڈومیسائل بنوا لیتا ہے۔ تو میری درخواست ہوگی کہ ہمارے ساتھ یہ سب سے آسان تو ڈومیسائل بنوانا، کراچی میں سب سے آسان ڈومیسائل بنوانا ہے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شہری آبادی کو فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ نظر انداز نہ کیا جائے، اور آپ کے توسط سے یہی درخواست۔ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے کراچی واحد شہر ہے کہ جس کی تمام ملازمتوں کانسٹیبل سے لے کے خاکروب تک پورا پاکستان حاصل کر سکتا ہے۔ باقی جگہوں پر ایسی تمام جاب کے لیے ایک مختصر سے جملہ لکھا ہوتا ہے کہ مقامی افراد کے لیے لکھا ہوتا ہے اندرون سندھ کا جو نکلتی ہیں نوکریاں، کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ اپلائی کرنے کی زحمت نہ کریں۔ تو بہرحال آپ سب کی آمد کا شکریہ جی۔ ابھی آئی نہیں ہے نا، ابھی آئی نہیں ہے، تو اگر آپ آئی ہیں، جی ہاں، پوڈ کاسٹ میں بھی میری بات ہوئی ہے علی زیدی صاحب سے، اور شاید وہ میڈیا پہ بھی آئی ہے، اور اس کا وہ جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور اس پورے یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ سارا نظام اور یہ جو تمام ضابطے بنائے گئے ہیں یہ سب تعصب کی بنیاد پہ اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ جس درجے کی نوکریاں ہیں اس کے صرف اور صرف مقامی لوگوں کا حق ہے۔ جی مگر وفاقی حکومت جیسے کراچی کو نظر انداز کرے، وہاں آپ کا جو لہجہ ہے وہ نرم ہو گیا؟ نہیں، نرم نہیں ہے، یہ تو کل ہی پرسوں میں نے خود علی زیدی وزیر بحری امور جو ہیں ان سے بات کی ہے، وہ خود اس شہر کے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اس کے لیے ہم باقاعدہ کوشش اور لیجسلیشن کریں گے کہ کچھ جو نچلے 1 سے لے کے 5 تک کی جو ملازمتیں اس پہ حق جو ہے وفاق کے اندر بھی مقامی لوگوں کا ہے اور ہونا چاہیے۔ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو وفاق میں کوٹا ہے وہ صرف 6% ہے، اس کوٹے کو بڑھانے کی بات کی جائے، کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات موجود ہے۔ دوسرا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ پولیس ایکٹ 2019 لانا چاہ رہی ہے، اور اس میں دوبارہ ایک بار پھر نئے پولیس ایکٹ کے اندر جو نوکریاں ہوں گی، تمام معاملات ہوں گے، وہ پھر گورنمنٹ کے ہاتھ میں جائے جائیں گے، ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کے معاملات کریں گے۔ آپ تمام معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ اداروں کو دوبارہ جناب اسی لیے یہ مقدمہ آپ کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، اور عدالتوں کے لیے بھی ہے۔ کیا کریں، عدالتوں کے پاس جا کے سر پھوڑ رہے ہیں نا، پھر اگر ووٹ نہیں بولتا تو پھر روڈ بولتی ہے۔ نہیں، یہ تو ہونا ہے جناب عالی، 50 سال کے لوٹے جانے کا حساب لینا چاہیے، اور اس کو صرف حساب نہیں لینا چاہیے، اس کا مداوع بھی کرنا چاہیے، اور مداوع یہ ہے کہ جتنا فیصد سندھ کے شہری علاقوں سے اس 50 سال میں لوٹا گیا ہے، آنے والے 50 سال میں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ جی، پہلا سوال یہی ہے کہ ہمارے تمام اس مہذب اور جمہوری معاشروں میں آپ اگر حکومتوں میں جاتے ہیں تو اس مطالبے کو اپنا حصہ بناتے ہیں، پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بار بار حکومتوں سے نکل آتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں نا
اتمام حجت ہو رہی ہے, معاملہ اب آگے بڑھے گا. اگر ایوانوں میں نہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ایم کیو ایم مرکز میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. خالد